اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزماتا کیوں ہے، آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو اللہ ہمیں انتظار کیوں کرواتا ہے، بن مانگے ہمیں کیوں عطا نہیں کرتا؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ سب بے وجہ ہے؟ جو آزمائش تم پر آتی ہے یہ سب بے وجہ ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ یہ جانتے ہوئے بھی تمہیں کیا چاہیے پھر بھی تمہیں اس چیز کے لیے انتظار کروا رہا ہے؟ کیوں تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرے بندے صبر کرو؟ کیوں تمہیں بار بار مانگنے کا کہہ رہا ہے؟ یہ جو بھی ہو رہا ہے اس سب میں اللہ کی مصلحت ہے، اس سب میں اللہ کی پلاننگ ہے۔ بے شک وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کس چیز سے نوازنا ہے۔ تم کہتے ہو کہ انتظار رائگاں جا رہا ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں تھک چکا ہوں، میں ہی کیوں آزمایا جا رہا ہوں؟ تو ایک بات یاد رکھو کہ اگر یہ آزمائش نہیں آتی تو تم اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہ ہوتی تو اللہ سے کیسے ہم کلام ہوتے؟ وہ ذات تو کبھی دے کر تو کبھی لے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اگر تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم ہمیشہ آزمائش میں ہی رہو گے تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ جو رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ تمہیں کیسے اکیلا اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اچھا وقت گزر جاتا ہے تو یہ آزمائش کا وقت بھی گزر جائے گا۔ تم ہمیشہ آزمائش میں اور تڑپتے ہوئے نہیں رہو گے، تم یقیناً اچھا وقت بھی ضرور دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب کوئی بے قرار اور بے چین ہو کر دعا کرتا ہے تو وہ کون ہے جو اس کی فریاد سنتا ہے؟ جب کوئی پریشانی یا تکلیف میں پکارتا ہے تو وہ کون ہے جو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہماری تکلیف، ہمارے غم، بے قراری اور بے چینی، ہر فریاد اور ہر دعا کو سنتا ہے۔ وہی تو ہے جو ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ کوئی بھی کہانی حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، اس میں بے پناہ صبر، توکل اور یقین اور دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے تمہارے کسی کام میں تو یقیناً اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہے۔ یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور تم اپنی قسمت پر رشک کرنے لگو گے۔ یاد رکھیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان اور آزمائش کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور بے شک وہی ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو تکلیف کو راحت میں بدل سکتا ہے۔ وہی تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدلنے والا ہے۔ تم یقین رکھو تمہاری کوئی بھی دعا رائگاں نہیں جائے گی۔ یقین رکھو تم اپنی دعاؤں پر اور اپنے رب کی ذات پر۔
وہ وقت آنے پر تمہاری ہر دعا پر کن فرمائے گا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم صبر اور یقین رکھو، اور میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔